کیمرہ مین اور ان کی ٹیم، ان کا مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں اور یہاں پہ پریس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں موجود ہیں صوبائی نائب صدر نور غلام افریدی صاحب، صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد زبیر اصلاحی صاحب، ضلع خیبر کے صدر قاضی مومن افریدی صاحب، مردان کے نائب صدر ضیاء الرحمان صاحب، صوبائی سیکرٹری اطلاعات محترم جناب مشتاق احمد خلیل صاحب اور باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ عزیز صحافی بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی قابض فورسز اور اسرائیلی حکومت وہ رمضان ہی سے فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں پر بمباری، کارپیٹ بمز اور انسانیت سوز جرائم کی مرتکب ہوتی ہوئی وہاں پہ مسلسل فلسطینی مسلمان بھائیوں پر بمباری کر رہی ہے، اور اس وحشیانہ گولہ باری اور شرمناک سلسلہ جو شروع کیا ہے اس میں ہزاروں نوجوان، ہزاروں ماؤں بہنیں اور بچے بوڑھے وہ اس کا شکار ہوئے، سینکڑوں نوجوان شہید ہوئے، لاکھوں افراد وہ گھروں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ لیکن پوری دنیا، خصوصاً ہیومن رائٹس والے، ان کی خاموشی وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سے ہر اول دستے کا کردار وہ نبھاتی رہی ہے اور وہ ہمیشہ سے ظلم کے خلاف رہی ہے۔ فلسطین اور فلسطینی بھائی وہ کلمہ گو بھائی ہیں ہمارے، اور ان کے دلوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، ریڈ لائن ہے، اس کو جو کراس کرے گا امت مسلمہ سے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور قبلہ اول ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہماری خانہ کعبہ اور مکہ کی حیثیت ہے۔ اگر خدا نخواستہ قبلہ اول کی حفاظت ہم نہ کر پائیں تو یہ خانہ کعبہ کی حفاظت وہ مشکل میں پڑ جائے گی، اور پوری مسلم امہ اور ان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اٹھیں۔ جس طرح مسلم حکمرانوں نے خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ وہ اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اور اس کو طول دینے کے لیے خاموشی لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل سے تجارتی، سفارتی اور ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیں۔ اسرائیل کے بارے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، اور اسرائیل پوری امت مسلمہ کے دل میں خنجر کی مانند ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر مسلمانوں کے لیے شہرگ ہے، اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں خنجر ہے۔ تو اسرائیل کی حکومت نہ ہم مانتے ہیں، نہ ان کا وجود ہم مانتے ہیں، وہ ناجائز ریاست ہے۔ لیکن ہمارے ہواری، ہمارے دشمن وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو تمام جنگی ہتھیار دے رہے ہیں۔ آج بھی 130 طیارے، اسرائیلی فورسز کے 130 طیارے وہ صرف غزہ جو کہ 360 مربع کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے، اس پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، جو کہ بہت شرمناک، اور ان کے لیے بھی جو ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو کتے اور بلیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آج ان کو نہتے فلسطینیوں کی آہ و بکا نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے آج؟ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ وہاں پہ قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول ہمارے لیے بالکل خانہ کعبہ کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ قبلہ اول یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام انبیاء کرام کی امامت سرور کونین نے فرمائی تھی۔
میں پوری 57 ممالک ہیں اسلامی، ان کے سربراہوں سے میرا یہ سوال ہے، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سربراہوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم قیامت کے دن سرور کونین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم ان کے قبلہ اول کی حفاظت نہ کر پائے؟ کہ ہم ان کے نہتے مسلمانوں پر جب بمباری ہو رہی تھی، کارپیٹ بم ہو رہے تھے، شیلنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ دہشت گردی اور تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہاں پہ ہم خاموش تھے؟ ہم ان کو کیا منہ دکھائے کہ ہم قبلہ اول کی تحفظ میں ناکام ہوئے؟ ہم نے آواز تک نہیں اٹھائی، ہم نے جلسے، مظاہرے اور ملین مارچ میں شرکت تک نہ کی۔ جماعت اسلامی نے، سینیٹر سراج الحق صاحب نے پورے پاکستان میں ملین مارچز کی کال دی ہے، اور خیبر پختونخوا کی جماعت اسلامی نے 30 مئی 2021 کو لبیک القدس ملین مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے مجھے بحیثیت صوبائی صدر JIU یہ ٹاسک دیا ہے کہ پورے صوبے کے مسلمانوں کو نوجوانوں کو منظم کریں اور 30 تاریخ کو بھرپور حاضری اور یہ پوری عالمی دنیا کو یہ میسج باور کروائیں کہ پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے نوجوان وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ ان کے خون کا آخری قطرہ وہ فلسطین کے لیے ہے، اور ان کو اس ملین مارچ میں شرکت کر کے انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ پاکستان کے نوجوان، خیبر پختونخوا کے نوجوان، وہ اپنے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کی یہ توانا آواز وہ قبلہ اول کی آزادی میں انشاءاللہ سنگ میل کا کردار ادا کرے گی۔ میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ فلسطینی عوام اور ان کی مدد کے لیے سینیٹر سراج الحق صاحب نے غزہ فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ہمارے JIU کے نوجوان ہر مسجد اور ہر گلی کوچے میں غزہ فنڈ فلسطینی مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے وہ جمع کریں گے، اور 28 تاریخ کو جو جمعے کا دن ہے اس کو ہم خصوصی طور پر غزہ فنڈ کے قیام اور اس کے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم جو ہے وہ چلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو کر سکے وہ کریں گے۔ ہم مالی مدد بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنے خون پسینہ اور ان کے لیے ملین مارچ کر کے کم از کم یہ باور کرائے سکیں گے پوری دنیا کو کہ خیبر پختونخوا کی عوام، پاکستان کی عوام، وہ فلسطینی ماؤں بہنوں کی آہو بقا وہ نہیں بھولی، ان کو یاد ہے اپنے فلسطینی بھائی، ان پہ یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ فرض کفایہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنی حکومتیں بچانے کے لیے لوگ 126 دن تک دھرنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 منٹ تک انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی حکومتیں اور اپنی سلطنتیں بچانے کے لیے لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینی بھائیوں کے لیے جن پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اپنے قبلہ اول کے لیے جو ہمارا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، ہم سے پوچھا جائے گا اس سلسلے میں، اس کے لیے ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ٹویٹ کرنے سے فلسطین کے عوام کی ان کے زخموں کی زخم پوشی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سفارتی لیول پر، ہم تجارتی لیول پر ایسے اقدامات کریں کہ پوری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ OIC میں جو فیصلے ہوئی ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے۔ میرے اپنے حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ OIC میں جو فیصلے کیے گئے اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے، اس کو قابل عمل بنایا جائے، اور اس طرح 57 ممالک کے جتنے بھی سربراہ ہیں خصوصاً عرب سے، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا را اپنی سلطنتیں بچانے کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ سلطنت یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ قوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ میں آپ کو اگر زمام کار دے رہا ہوں دنیا کی، تو آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میرے محبوب کا قبلہ اول، میرا گھر، میرا قبلہ اول، اس کی حفاظت کریں، اور اگر آپ قبلہ اول کی حفاظت سے غفلت برتیں گے تو یہ حقیقت میں خانہ کعبہ سے غفلت برتنے کی مترادف ہوگا۔ میرے صحافی بھائیوں،
اسی طرح مشترکہ 157 ممالک کی جو مشترکہ ملٹری ہے، تقریباً 80 لاکھ پر مشتمل ہماری مسلم ملٹری ہے، اس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی ریاست ناجائز ریاست ہے، کوئی ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ناجائز ریاست کے ساتھ 80 لاکھ کی آبادی ہے اور ہماری ملٹری جو ہے وہ 80 لاکھ پر مشتمل ہے، تو ہم کیوں اس طرح ناجائز ریاست سے ڈر رہے ہیں؟ ہم کیوں اسرائیل سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں؟ یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، یہ تا قیامت ہمارے دشمن رہیں گے، تو ہم اپنے دشمن کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ اور مجھے بہت افسوس ہے کہ آج کل ایک میسج بھی، ایک ویڈیو کلپ جو کہ حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، ان کی MNA ہیں، ان کا اسرائیل کے بارے میں جو کلپ آیا ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے کہ ایک ریاست جس کو ہم سرے سے تسلیم ہی نہیں کر سکتے، ہمارا پاسپورٹ پہ کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے لیے قابل کارگر ہے، جب ہم ایک ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس ریاست کا نام لینا پارلیمنٹ میں حرام ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت میں یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ نظام موجود ہے، لیکن یہ سب یہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ غلامان اسرائیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلامان امریکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ میرے JIU کے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اٹھیں اور قبلہ اول کی اس مارچ کو کامیاب بنائیں۔ اس مارچ میں انشاءاللہ لاکھوں نوجوان شرکت کریں گے، اور اس مارچ سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم اس ظلم و بربریت کے خلاف پہلے بھی آواز اٹھا چکے ہیں اور اب بھی آواز اٹھائیں گے، اور ہمارے جماعت اسلامی کی کارکن نوجوان یہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ شکریہ، واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر